تالیوں سے آپ کو پتہ چل گیا ہم 9-0 پہ ہیں. 9-0 کا مقدمہ 9-0 کے خلاف 9-0 پر ہم لڑ رہے ہیں. سو میں واسع جلیل صاحب آپ کے پاس آؤں گی. بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ ایم کیو ایم میں کون سے سرخ آپ کے پر ہے. آپ نے کہا کہ 120 گز کا مکان ہے, چھوٹی سی گلی ہے, یہ سامنے سے آپ کے رہنما آتے ہیں, سب ایک ہی صف میں ہے محمود و ایاز, نہ کوئی بندہ ہے نہ کوئی بندہ نواز. لیکن اس کے باوجود آپ کی پارٹی اسٹیبلشمنٹ کی پارٹی رہی. کہا یہ جاتا ہے کہ اس پارٹی کو بنایا اس لیے گیا تھا کہ کراچی کے اندر جو عوامی دباؤ ہے اسٹیبلشمنٹ اس کو اپنے حق میں, اور اس میں لسانیت کا عنصر ڈالا گیا. آپ اس کی تردید کریں گے یا تصدیق کریں گے؟ کیونکہ یہ بی بی کے آنے سے کچھ عرصہ پہلے ہی بنتی ہے متحدہ قومی موومنٹ, مہاجر قومی موومنٹ. کیا کہیں گے آپ؟ تردید بھی کروں گا ڈیفینیٹلی, اور پتہ نہیں اللہ میاں نے سارے نصیب میں ہماری کیوں دیتے اس حوالت میں. مطلب پاکستان میں اور بھی دیگر سیاسی جماعتیں جن سے سوالات ہو سکتے ہیں, جو یقیناً ان کی گود میں جو ہیں وہ پل کے بڑھ کے پنپ کے جو ہیں بنائی گئیں. متحدہ قومی موومنٹ ہے یا اس دور کی مہاجر قومی موومنٹ ہو, جب یہ تمام تشکیلوں نہ ہوئی تو اس وقت جو ہے یہاں پر ماشاء اللہ کا دور چل رہا تھا. اور جس طرح فیصل سزواری بھائی نے 1979 کو ایکسپلین کیا, تو اگر ماشاء اللہ کی ہوتی تو پھر تو ماشاء اللہ کی پیداوار ہونے والا کوئی بھی شخص جو ہے نا پھر وہ 9 مہینے کی سزا نہیں کاٹتا. 6 کوڑوں کی الطاف بھائی کو جو ہے وہ سزا ہوئی تھی, تو الطاف بھائی نے تو 9 مہینے کی بھرپور انداز میں جو ہے وہ سزا کاٹی اور تمام مشقت کے ساتھ کاٹی, اور باعزت طریقے سے جو ہے وہ جیل سے جو ہے وہ رہائی ہوئی تھی. تو متحدہ قومی موومنٹ کے لیے اس رہائی کے بعد اس کو جماعت بنایا گیا. اس کا مطلب ہے کہ کوئی ڈیل ہوئی ہوگی اس وقت نہیں اسٹیبلشمنٹ اور الطاف حسین کے بیچ. یہ تو 79 کی بات ہے, وہ تو 11 جون 1978 کو اے پی ایم ایس او کا وجود جو ہے وہ آ چکا تھا. اور آپ کو سب سے مزے کی بات بتاؤں کہ جب 1978 میں جب 11 جون کو جب اے پی ایم ایس او قائم ہوئی تو قائد الطاف بھائی کی 25 سال عمر تھی, اور 25 سال کی عمر سے پہلے یقیناً وہ اس نظریے پر جو ہے وہ سوچ رہے تھے جو تمام چیزیں جو ہیں وہ اس ملک میں جو حالات رونما تھے, پرٹیکولرلی تعلیمی اداروں کے اندر یا اس شہر کے اندر جو یہاں کے رہنے والے جو مکین تھے ان کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی تھی, وہ یقیناً ان کے دماغ میں جو ہے گھوم رہی تھی. اور جب بنیاد ڈل گئی تو وہ 25 سال کی عمر تھی. پاکستان کی یہ بھی ایک سیاسی تاریخ ہے کہ جس میں لیڈرشپ جو ہے وہ نظریہ دے رہی ہے, تو اس کی عمر جو ہے وہ 25 سال. فیصل سبزواری صاحب جی, 2-3 چیزیں ہیں. میں سوال بھی ایڈ کر لوں. اگر ایسا نہیں تھا تو پھر نواسی میں جنرل اسلم بیگ آپ کو نکل جانے کے لیے کہتا ہے اور آپ ایک جمہوری حکومت کو ایٹ سٹیک لگا کے نکل جاتے ہیں, کیوں؟ چلیں اچھا کیا آپ نے یہ سوال بھی کر لیا. پہلے تو میں آپ کا جو پہلے سوال تھا اس کا جواب دے دوں. بات یہ الطاف بھائی 3 دفعہ گرفتار ہوئے ہیں. 14 اگست 1979 کو, 1 نومبر 1986 کو, اور اس کے بعد 87 نومبر میں گرفتار ہوئے. تینوں دفعہ مارشل لائی دور میں الطاف بھائی نے گرفتاریاں اور قید و بند کی صحبتیں جھیلی ہیں. اچھا چلیں کہہ دیں کہ بڑا بنانے کے لیے پارٹی کو مارشل لا والے گرفتار کرتے تھے. آپ نے خود کہا کہ بی بی کے آنے سے پہلے اٹ مینس کہ کراچی میں بس پیپلز پارٹی کا توتی بولتا تھا. 70 کے انتخابات جس میں پیپلز پارٹی نے ویسٹ پاکستان سے کامیابی حاصل کی, کراچی شہر سے 1 نشست حاصل کر سکی تھی پیپلز پارٹی. 77 کے انتخابات جو کہ ڈیوبیس انتخابات اور دھاندلی والے کہلائے جاتے ہیں, اس کے باوجود کراچی شہر میں اکثریت پیپلز پارٹی نہیں لے سکی تھی. تو کراچی ہیز نیور بین پاکستان پیپلز پارٹیز ووٹ بینک فرسٹ آف آل. تو یہ بالکل غلط پرسیپشن ہے کہ جی وہ پیپلز پارٹی کو اور ایم آر ڈی کو کچلنے کے لیے جو ہے وہ ایم کیو ایم بنائی گئی, قطعاً نہیں. پہلی بات تو. اچھا دوسری بات آپ نے کہا 1989 کی, بڑی اچھی بات آپ نے کر دی. 1988 میں دسمبر میں پیپلز پارٹی کے ساتھ ہمارا معاہدہ کراچی ہوتا ہے 59 نکاتی, اور 10-11 مہینے کے بعد جب ایک بھی نقطہ پورا نہیں ہوتا بلکہ اس وقت کی جو پولیٹیکل لیڈرشپ تھی ہماری کولیشن پارٹنرز کی, بیگ کے کہنے پہ نکلے آپ یا نہیں نکلے؟ اگر جنرل اسلم بیگ کے چلنے پہ پیروکار ہوتے, اصغر خان کیس اٹھا لیجئے جو سپریم کورٹ میں ہے, ISI نے کس کس آدمی کو پیسے دیے. اس گھر میں بیٹھ کر الطاف بھائی نے جنرل حمید گل اور جنرل اسلم بیگ کی ایما پر نوٹوں سے بھرا بریف کیس لانے والے بریگیڈیئر امتیاز کو ٹھکرایا, تو 19 جون 92 ہمیں دیکھنا پڑا. اچھا ٹھیک ہے, میرے لیے تو کوئی تالی بجے گی نہیں, ٹھیک ہے, لیکن حیدر صاحب اگر اسٹیبلشمنٹ کی جماعت نہیں ہے, اگر آپ کی جماعت آپ ہر وقت حکومت میں کیوں رہتے ہیں؟ میں تو صرف آپ کو نکل جائیے. میں آپ کو بتاتا ہوں. ایک منٹ جواب دینے دیجئے, یہ ریکارڈ بن رہا ہے, تاریخ میں جائے گا. اگر ہم اسٹیبلشمنٹ کی جماعت ہیں تو پھر کون سی اسٹیبلشمنٹ کی جماعت ایسی ہے جس پر 9 برس مسلسل ریاستی تشدد ہوتا ہے؟ اگر ہم اسٹیبلشمنٹ کی جماعت ہیں
تو پاکستان میں کون سی جماعت ایسی ہے جس کے 15,000 کارکن ان سڑکوں پر خاک و خون میں نہلا دیے جاتے ہیں؟ اگر ہم اسٹیبلشمنٹ کی جماعت ہیں تو آج تک ان کا بھائی جو لاپتہ لوگ ہیں، اور 1994 سے ان کا بھائی آج تک لاپتہ کیوں ہے؟ اگر ہم اسٹیبلشمنٹ کی جماعت ہیں تو فیصل کے سگے چچا کی آنکھوں میں ریاستی جبر کر کے ڈرل کیوں کر دی گئی؟ اگر ایم کیو ایم اسٹیبلشمنٹ کی جماعت ہے تو یہ جو خواتین بیٹھی ہیں انہوں نے ایم کیو ایم کے نوجوانوں کے جنازے کیوں دفنائے جبکہ مردوں کو یہ اجازت نہیں تھی کہ وہ جنازے جا کر دفنائیں؟ اور اگر ایم کیو ایم اسٹیبلشمنٹ کی جماعت ہے تو مجھے یہ بتائیے کہ کون سا الزام ہے جو ایم کیو ایم کے اوپر نہیں لگایا گیا، مگر اگر ایک الزام ہم پر نہیں لگا تو وہ یہ ہے کہ ایم کیو ایم کرپٹ جماعت ہے۔ سب لوگوں نے پورے پاکستان میں ہر جماعت کے لوگوں کے اوپر یہ الزام ہے کہ انہوں نے پاکستان کا پیسہ کھایا، عوام کو تباہ کیا۔ بھتہ خور جماعت کیوں ہے آپ بھتہ لیتے ہیں؟ مجھے تو ہنسی آتی ہے، آپ یہاں پہ بھتہ لیتے ہیں، مجھے تو ہنسی آتی ہے، ہر آدمی پابند ہے آپ کو پیسے دینے کے میں آپ واسطے۔ سے بتاتا ہوں، مجھے تو ہنسی آتی ہے اس الزام پر۔ ایک پان کی دکان والا، ایک پرچون کی دکان والا، ایک ٹیکسی والا، ایک رکشے والا، یہی ہے نا ایم کیو ایم کے ووٹر۔ کیا بھتہ دے سکتے ہیں یہ؟ 500 روپے، 1000 روپے مہینہ؟ بھتہ تو وہ ہوتا ہے جو شیر شاہ میں کباڑی مارکیٹ کی دہشت گردی کے نتیجے میں 14 معصوم ایم کیو ایم کے ووٹر سپورٹرز دن دہاڑے قتل کر دیے گئے، وہاں سے 8 لاکھ روپے یومیہ، 8 لاکھ روپے یومیہ، 60,000 دکانوں سے وہ 8 لاکھ روپے یومیہ بھتہ لیتے تھے لیاری کے گینگ وار کے دہشت گرد۔ اور دوسری بات، ہمیں سب پتا ہے کہ اس پاکستان میں کرپشن کے راستے کہاں کہاں ہیں، کہاں سے کروڑوں اور اربوں روپے بنائے جاتے ہیں، پھر ان کو کیسے لیگلائز کیا جاتا ہے، کیسے قرضے لے کر بینکوں سے قرضے معاف کرا لیے جاتے ہیں۔ آپ ہم پر 500 روپے چوری کا الزام لگاتے ہیں، 500 اور 1000 روپے بھتے کا الزام لگاتے ہیں۔ ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ اربوں روپے کے قرضے بینکوں سے کیسے لیے جاتے ہیں، ٹھیکوں میں سے پیسے کیسے کھائے جاتے ہیں، دولت منتقل کیسے کی جاتی ہے، سوئس اکاؤنٹس کیسے بنتے ہیں۔ ان کو کوئی، وہ نیکوکار پارسا ہیں، اور ہم پر 500 روپے بھتے کا الزام، 1000 روپے بھتے کا الزام۔ ہم پاکستان کی سب سے پڑھی لکھی جماعت ہیں، ہمیں بھی سارے چور دروازے پتا ہے، مگر ایم کیو ایم کے اوپر بھتے کا تو الزام لگاتے ہیں، کرپشن کا کوئی الزام نہیں لگاتے۔ کرپشن کے ہیں آپ کی پچھلی حکومت میں مشرف کی ہاؤسنگ منسٹر کے اوپر کرپشن کے الزامات قومی اسمبلی کے اندر زیر بحث آئے۔ میں آج بحیثیت ڈپٹی پارلیمنٹری لیڈر ایم کیو ایم یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ الزامات ثابت کریں اور اس وقت کے ہمارے منسٹر کو جس کے آپ کے خیال میں الزام ہے اس کو پھانسی پہ چڑھا دیں۔ نہیں روکے گی ایم کیو ایم۔ دوسری بات جو آپ نے کہی ڈکٹیٹرشپ والی، مطلب کیا ڈکٹیٹرشپ ہے؟ کوئی تنقید کرتا ہے، کسی کی ہمت ہے کہ تنقید کرے، آپ کی تنقید کس پارٹی میں طرح سے کھڑے کی ہو؟ جانی چاہیے آپ مجھے یہ بتائیے، لیٹ می آسک یو۔ نہیں تنقید نہیں آپ تو کر رہے آپ کی ہیں پارٹی کے اندر کس وقت کی جانی چاہیے پارٹی میں تنقید؟ جو تنقید کرتا ہے اس کا حال وہ ہوتا ہے جو عظیم طارق کا ہوا۔ اب میری بات سن لیجئے آپ، عظیم بھائی کو تو انہی لوگوں نے شہید کیا کہ جو ایم کیو ایم کو اور اس پوری قوم کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے، اور انہوں نے ایم کیو ایم کے برینز کو الطاف بھائی کے قریبی رفقا کو شہید کیا، وہ ایک الگ بات ہے۔ تنقید، الطاف بھائی اپنے ایک بھائی کو بناتے گورنر، اپنے ایک بھتیجے کو بناتے کراچی کا ناظم، کوئی الزام نہیں آتا۔ بھانجوں کو، بھتیجوں کو، ان کے سسرالیوں کو، ایون ان کے کمداروں کو لوگوں نے پتہ نہیں کس کس ٹاسک فورس کا، کس کس وزارت کا نگراں بنا دیا۔ اس پاکستان کا کوئی ڈیموکریٹک کریڈنشلز رکھنے والا آدمی سوال نہیں کرتا، یہ وہ جرائم ہیں ایم کیو ایم کے۔ ایسا نہیں ہے کہ الطاف بھائی کے رشتہ دار ایم کیو ایم کے کارکنان نہیں ہیں، لیکن ان کا سب سے بڑا ڈسکریڈٹ یہی ہو جاتا ہے جب کبھی ایم پی ایز ایمرینس کا سلیکشن ہونا ہو کہ نہیں الطاف بھائی کے رشتہ دار کو، یہ پارٹی کا فیصلہ ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، مگر پھر بھی اس کے بعد اگر اسٹیبلشمنٹ کی پارٹی کے الزامات لگتے ہیں آپ کی جماعت کے اوپر، ایسا کیوں ہے کہ آپ حکومت کے اندر تو بیٹھے ہوتے ہیں، وزارتوں کے قلمدان تو آپ کے پاس ہیں، لیکن آپ حکومت کے خلاف بول رہے ہوتے؟ ایسا کیوں ہے؟ چھوڑیے وزارتیں، اگر آپ کو نہیں چاہیے، آپ اسٹیبلشمنٹ کا حصہ نہیں بننا چاہتے، اور اگر اسٹیبلشمنٹ کا حصہ نہیں ہے تو جنرل مشرف 12 مئی کو کیوں کہتا ہے کہ میری طاقت دیکھنی ہے تو جائیے کراچی میں؟ میں آپ کو جواب دیتا ہوں، جب کوئلیشن گورنمنٹس بنتی ہیں تو مختلف جماعتوں کا کم از کم نکات پر اجتماع ہوتا ہے،
एम क्यू एम, पीपल्स पार्टी या ANP या JUI एक दूसरे में जम नहीं होगा। आपकी तकरीर के जवाब तो बहुत आला है, तालियां भी बजेंगी और बजी हैं, मुझे पता है इस बात का। लेकिन MQM, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जिसका नाम है, उसको लोग आज तक एक सियासी जमात क्यों नहीं मान सके? प्रेशर ग्रुप क्यों मानते हैं? लिसानी ग्रुप क्यों मानते हैं उसको? पाकिस्तान के अवाम क्यों उसको एक कौमी जमात नहीं मान सकते? This perception totally. MQM पाकिस्तान की वाहिद सियासी जमात है जो एक्सपैंड कर रही है, बाकी सियासी जमातें सुकड़ रही हैं। नाम रख लेना पाकिस्तान फला फला लीग या फला फला पार्टी बड़ा आसान है, एक्सपैंड करना पूरे पाकिस्तान में। कमाल तो ये है कि कराची यूनिवर्सिटी के IBA के लॉन से 12 नौजवान एक काफिला शुरू करते हैं और वो आज कराची के जामिया कराची की दीवारों से निकलकर पाकिस्तान का जो आखिरी मकान है बल्दिस्तान पर K2 की पहाड़ी के नीचे, वहां MQM का झंडा लगा हुआ और MQM जीती है वहां से इलेक्शन। MQM पूरे पंजाब आप में, कहते हैं वडेरों के खिलाफ, आप कहते हैं जागीरदारों के खिलाफ, आप कहते हैं जमींदारों के खिलाफ, आप कहते हैं जुल्म के खिलाफ, आप कहते हैं जबर के खिलाफ, लेकिन ये सब चीजें तो आपकी अपनी पार्टी के अंदर वडेराइज्म नहीं है मगर डिक्टेटरशिप है। उसके बावजूद आप ये कहते हैं कि ये सब आपका एजेंडा है और कौमी जमात है। मैं बता रहा हूं, आई रिजेक्ट दिस परसेप्शन अबाउट डिक्टेटरशिप। कोई वडेरा, कोई सरमायादार, जागीरदार आपको, जो कि उस जहनियत का, हम पैसे वाले के खिलाफ नहीं है, कोई हम सोशलिस्ट नहीं है कि पैसे वाले से दौलत खरीद लो और ले लो, छीन लो। नहीं, अगर आप कौमी जमात खुद को समझते हैं तो कराची को अपनी जागीर क्यों समझते हैं? यहाँ अवामी नेशनल पार्टी, नेशनलिस्ट पार्टीज वो ये क्यों कहती हैं कि उनको यहाँ पलने फलने फूलने का मौका नहीं दिया जा रहा? कराची आपकी जागीर क्यों है? आसमा, जिस सीट से मैं जीता हूं इस बार, मुझसे पहले जमात इस्लामी MMA के असदुल्ला भुट्टो सीट से जीते थे। मेरी वाली सीट से भी, इस सीट, इनकी सीट से भी MMA के लोग जीते थे। MQM किसी के साथ, उससे पहले MQM में डिफेंस क्लिफ्टन की सीट से, जिस पर आज खुदबख्श शुजातबाजी है, अब्दुल सत्तार अफगानी थे। PIB की सीट पर उससे पहले मेहनती साहब थे। कराची की 3 सीटें, लियारी की सीट कभी MQM नहीं जीती, मलीर की सीट कभी MQM नहीं जीती। MQM पिछले इलेक्शंस में अपने अंदर के हार्डकोर सीटों को हारी है। फिर टारगेट किलिंग कौन कर रहा है? हार्डकोर सीटों को हम हारे। गोली कौन चला रहा है? इस मुल्क के यहाँ जो कमेटी बनाई जाती है वो ये कहती है कि यहाँ पे MQM टारगेट किलिंग करती है। MQM और दीगर जमातों में कराची में सिर्फ फर्क इतना है कि MQM कहती है कि हम कराची को ओन करते हैं, अगर कराची हमें पालता है तो फिर हमें भी कराची के लिए कुछ करना चाहिए। दीगर लोगों का प्रॉब्लम यह है कि वो कराची को एक लूट का बाजार बनाना चाहते हैं। वो कराची में रहते हैं, कराची में खर्च नहीं करते, कराची में दफन नहीं होते। हम कराची में रहते हैं, कराची से कमाते हैं, कराची का खाते हैं, कराची में ही दफन हो जाते हैं। 83 पुलिस हम कहते हैं 83 पुलिस अफसर मारे जाते हैं, 83, और इल्जाम नहीं बल्कि ये सबूत के साथ कहा जाता है कि MQM उन 83 पुलिस अफसरों को मारती है। बताता हूं, आप उन पुलिस अफसरान की बाकायदा तहकीकाती रिपोर्ट, उस तहकीकात पे ना जाएं कि आज तो क्लेम हो जाता है कि खुदकुश बमबार को फला जवान ने पकड़ लिया था और 4 दिन बाद पता चलता है कि वो डब्बे में बम रखा हुआ था और वो फट गया था। उस तहकीकात पर नहीं जाएं। तहकीकात अगर देखनी है तो जो पुलिस अफसर अगर यहां मारा गया है उसका रिकॉर्ड देखें। कौन लैंड के काम में मुलव्विस था, कौन मंशियात फरोशों के साथ क्या डीलिंग कर रहा था, कौन लियारी के गैंगस्टर्स के साथ साथ क्या क्या काम कर रहा था। इट नीड अ प्रोब। कौन मार रहा है कराची के लोगों को? वेरी जेन्युइन क्वेश्चन। हैदर भाई ने जिस तरीके से कहा 85% इस शहर का मैंडेट रखने वाली MQM जाती है पंजाब में, कन्वेंशन करती है 3 शहरों में। प्रोडक्ट क्या है? अल्ताफ भाई का नजरिया आम आदमी के लिए, अल्ताफ भाई की जिद्दोजहद कि ये आम पॉलिटिकल वर्कर को एक्सेल करके नेशनल असेंबली, सेनेट और हर जगह पे पहुंचाएं, और परफॉर्मेंस MQM की 2002 से 2008 तक की पूरी प्रोडक्ट लेके जाते हैं। आप क्या समझती हैं पीस के बगैर ये सब कुछ मुमकिन था? जिस दिन हम पंजाब कन्वेंशन करते हैं अगले दिन नाज़माबाद में हमारे कारकुन को शहीद कर दिया जाता है। उसके 2 दिन बाद कटी पहाड़ी कस्बा कॉलोनी में हमारे साथियों के ऊपर गोलियां बरसाई जाती हैं। कौन लोग हैं कि जो MQM को गिलगित बल्तिस्तान से और चूनिया से और दीर से और खुशदार से निकालकर कस्बा कॉलोनी और नाज़माबाद में देंगे? कौन लोग? एग्जैक्टली ये वो लोग हैं, ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान की इस वॉइस को, पढ़ी लिखी
आम आदमी की लीडरशिप को नहीं चाहते कि एक्सपेंड करे, कभी इल्जाम लगाते हैं, कभी फौजी ऑपरेशन करवाते हैं, कभी टारगेट किलिंग करवाते हैं ताकि कराची का अमन खराब हो और एमक्यूएम की रेप्यूटेशन और एमक्यूएम को जो पाकिस्तान भर का हर जबान बोलने वाला आम आदमी अट्रैक्ट हो रहा है वो यहां से डिस्ट्रैक्ट हो जाए।